بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، اس وقت جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے جہانگیر ترین ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح اب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف ضمانت پر رہائی کے بعد باہر آ گئے ہیں۔ 3-4 روز انہوں نے لاہور میں گزارنے کے بعد اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے سرگرمیاں ان کی فی الحال تو یہ رہی کہ انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کی، انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی، ممکن ہے کہ 1-2 روز میں وہ سعودی سفیر سے بھی ملاقات کریں۔ سعودی عرب جہاں کے وزیر اعظم عمران خان بڑی کوششوں کے بعد سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سعودی عرب کی اہمیت بھی ہے اور میاں شہباز شریف کی سعودی سفیر سے ملاقات کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اب کہا یہ جا رہا تھا شروع میں ہی کہ میاں شہباز شریف باہر تو آ گئے ہیں لیکن کوئی وہ ملکی سیاست میں کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے۔ فی الحال تو ان کے بیانات سے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہیں گے، لیکن تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ایک درخواست دائر کی ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں شہباز شریف ایک طویل عرصے سے کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیابی سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں ہر 3-4 ماہ بعد اپنا چیک اپ کرانے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جہاں وہ 2004-3 سے زیر علاج ہے۔ لیکن بہرحال وہ میدان نہیں چھوڑ رہے مجھے لگتا ہے، لیکن اب تاثر تو یہ دیا جائے گا کہ شہباز شریف بھی بیرون ملک ڈیل کر کے چلے گئے۔ ان کا جانا جو ہے اسی طرح اس کا تاثر تو یہ ملے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز اس وقت باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں پاکستان چھوڑ کر برطانیہ میں چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے، حکومت کو تو سکون مل جائے گا، لیکن پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیرے لیرے ہو جائے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ کسی ایک بڑے لیڈر کا یہاں رہنا بڑا ضروری ہے، اور مجھے لگتا یہ بھی ہے کہ مریم نواز میدان چھوڑ کر پاکستان کا نہیں باہر جائیں گی۔ انہوں نے جو مشکل وقت دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، اب وہ اپنے والد کی ہدایت پر جو کہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں پارٹی کو چلانا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جائیں میاں شہباز شریف اور پھر جلدی واپس بھی آ جائیں، لیکن ان کے جانے سے تھوڑا بہت تو ریلیف ملے گا جناب وزیر اعظم کو کہ ایک بڑی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک بات تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بڑی لڑائی لڑنے کا فی الحال کوئی پروگرام نظر نہیں آتا۔ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ایکٹیو تو رکھے گی۔ یہ جو قومی حکومت کی تجویز چل رہی ہے، مجھے اس میں وہ کچھ وزن بھی نظر آتا ہے کہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں قومی حکومت کی تجویز کو پذیرائی حاصل ہو جائے، لیکن چونکہ کپتان نہیں مان رہا، کپتان کی کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے مجبور کیا گیا اور میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ اس نے بھی دھمکی دے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دھمکی ان کی زیادہ مضبوط ہے یا جو لوگ
قومی حکومت بنوانا چاہتے ہیں وہ تگڑے ہیں، وہ پاورفل ہیں، اگر ان کی بات ہوئی تو پھر وہ سب کچھ منوا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کا وفد بھی مل چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری صلح ہو جائے، لیکن ابھی تک صلح نہیں ہوئی۔ صلح کا فوری طور پر امکان بھی نظر نہیں آتا کہ جب تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں کرتی تو اس وقت تک کوئی صلح ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بڑا تنازع تو کھڑا ہو چکا اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ NA 249 کی ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو پہلے ہی بیگ کھلا تو اس کا پتہ لگا کہ سیل اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کا عملہ اور وہ جو دوسرا وہاں جو عملہ ہے وہاں انہوں نے یہ دلیل اختیار کی کہ یہ ٹوٹ گئی ہوگی کہ نہ اتر جاتی ہیں سیل، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جو مطالبہ کیا مفتہ اسماعیل نے، اس نے کہا کہ ہمیں ریٹرننگ افسر کی شکایت ہے کہ جو غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر گننے نہیں دے رہا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کا کتاب سے جتنے بیلٹ پیپر جاری ہوئے ہیں ہمیں وہ کتابیں دکھائی جائیں، لیکن نہ تو وہ کتابیں دکھائی گئی ہیں اور نہ ہی وہ فارم دکھائے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر گنتی ہوئی اس پر وہ دستخط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لڑائی میں NA 249 جو تھا اس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں پیپلز پارٹی کے سوا تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس میں عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یہ جو بائیکاٹ ہے اس کا اثر ہوگا، الیکشن کمیشن کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح وہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ ان کو مطمئن کیے بغیر تو کاؤنٹنگ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر پتہ لگے کہ بیلٹ پیپر جو ایشو ہوئے ہیں وہ وہاں بیلٹ بکس میں جو ڈالے گئے ہیں وہ ان کی تعداد اور پیچھے جو بچ گئے ہیں ان کی تعداد میں فرق ہے، تو صاف واضح پتہ لگ جائے گا کہ بیلٹ پیپر پہ تبدیل کیے گئے ہیں، ان کی جگہ نئے بیلٹ پیپر ڈالے گئے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے لیے بھی بڑی امتحان کا وقت ہے، الیکشن کمیشن کو بھی اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنی ہے اور بالآخر نتیجہ نہ کوئی تو نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون ایسے نشست ہڑپ نہیں کرنے دے گی۔ یہ نشست حاصل کرنے کے لیے اسے جب تک فری اینڈ فیئر وہاں الیکشن نہیں ہوا تو وہ نہیں اسے حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جدوجہد، یہ لڑائی ان کے درمیان جاری رہے گی اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ان کے درمیان کوئی صلح بھی ہو جائے اور ایک دوسرے کی بات مان لیں، کیونکہ ایک سیٹ کے لیے ان کے درمیان جھگڑا تو ہے ہی۔ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کوئی بڑا چکر کر کے اس نشست پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس پر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی تو بنا دی ہے لیکن اسپیکر صاحب کو بھی معلوم ہے اس کمیٹی کو کوئی اپوزیشن کے طرف سے پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ ممکن ہے صرف اس 5 رکنی کمیٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی بات کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون بات کرے، JUI بات کرے، قوم پرست کو جماعت بات کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو عجلت میں پرائم منسٹر انتخابی اصلاحات کا جو ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں یہ شاید نہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو جلدی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، وزیر اعظم آسانی سے ان کو اپنا حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن کو۔ وہ اپوزیشن کو ایک بار پھر میدان میں لانے کے لیے بھی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے انتخابی اصلاحات کا ایک ڈرامہ رچایا ہے جس پر کروڑوں روپیہ لگنے والے ہیں، اربوں روپیہ لگنے والے ہیں۔ اب یہ پاکستان میں شاید چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو یہاں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں اور جس میں اپوزیشن یہ سسٹم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جس ملک میں RTS بیٹھ سکتی ہے، جس ملک میں راتوں رات رزلٹ تبدیل ہو سکتے ہیں،
رزلٹ کسی اور جگہ تیار ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کو ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں. وہ کس طرح وہاں پر یہ ممکن ہوگا کہ وہاں یہ سسٹم یا انٹروڈیوس کیا جائے اور چل جائے. آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس نظام کو، نئے نظام کو وہ قبول کرتی ہیں یا اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں. آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو بھی اپنے رویے میں بالکل واضح تبدیلی لانی پڑے گی. یہ عجلت میں اگلی بار کا بھی میلہ لوٹنے کی منصوبہ بندی اسے ترک کرنی پڑے گی. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا. نہ پیدا کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے اگلا الیکشن جو ہے وہ ناکامیوں کا پیغام لے کر طلوع آئے گا. اگلا الیکشن جو ہے اس میں اسے کوئی کامیابی ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آئے گا.